بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں سنائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی 15 ستمبر 601 عیسوی کے جمعے کے دن کعبہ شریف کی چار دیواری کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت ابو طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے کم عمر میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت علی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں تھے۔ دوستوں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ میں ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس آ گئی اور کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اللہ اپنے ولی کو نازل فرما۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر عباس ابن عبد المطلب دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی ہیں، تو انہوں نے آواز لگا کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ابو طالب کی جوزہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ سب لوگ آؤ اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ دوستوں، اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، 2 لوگوں کی باتیں زیادہ مانا جاتا تھا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عبد المطلب۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا تھا۔ اس وقت 13 رجب اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ باہر کھڑے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں کعبہ شریف کی دیوار ہلنے لگی۔ لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندر جائیں اور دیکھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اتنی پریشان کیوں ہوں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، یا محمد، جب سے بچہ پیدا ہوا ہے تب سے نہ اس نے دیکھا ہے، نہ آنکھیں کھولی اور نہ تو رویا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس بچے نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، حضرت علی کی ابھی تو صرف پیدائش ہوئی اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی دنیا میں آتے ہی اپنے سب سے پہلے دونوں جہان کے مالک مختار ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند کیا۔ اس کے اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک بچے کے سامنے نکالی تو بچے نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو عرب کے لوگ اس بچے کے نور کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ایسا بچہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے۔ اس کا مطلب وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی علی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد ابو طالب حضرت علی کو اپنی گود میں لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں انہیں ایک منافق شخص ملا اور کہنے لگا، اے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوستوں،
آپ کو بتا دوں کہ اس وقت مکہ میں ایک جاہلانہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اگر وہ سانپ بچے کو نہیں کاٹتا تو وہ کہتے یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے بچے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد حضرت علی کو ایک طرف رکھ کر کہنے لگے کہ لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ آواز سن کر حضرت علی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگیں کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے جس نے سانپ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ دوستوں، یہ ہے حضرت علی کی شان، جس نے پیدا ہوتے ہی بڑے بڑے کرامت دکھائے، جس کی پیدائش تو